بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا ہمارا لیسن جزم یا سکون کا بیان ہے۔ جزم یا سکون ہمیشہ اس کو پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم یا سکون جو ہے یہ خود نہیں پڑھا جاتا، اس کو پچھلے والے کی حرکت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن حروف کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے جب پڑھنا ہو تو اس کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک ہی لیسن میں نہیں پڑھا گیا، بلکہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو آج ہم جزم یا سکون کے بیان کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ تو پچھلے لیسن میں بھی بتا دیا تھا کہ کچھ قراء کرام جو ہیں وہ حروف کو مقدم پڑھتے ہیں اور حرکات کو مؤخر کرتے ہیں، لیکن حرکات کو مقدم کر کے حروف کو مؤخر پڑھنا بھی درست ہے۔ حروف کو مقدم کر کے کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ، لال، زبر، اد۔ اب یہاں پر اگر حرکات کو مقدم پڑھیں تو وہ کس طرح ہے؟ حمزہ، زبر، لال، اد ہے دونوں درست، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے اگر ہم حرکات کو مقدم رکھیں گے تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس لیے حرکات کو مقدم کر کے پڑھا گیا ہے، جیسے حمزہ، زبر، لال، اد۔ تو ہم اپنے لیسن میں حرکات کو مقدم رکھیں گے، حروف کو ہم مؤخر کر کے پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں لیسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، زبر، لال، اد، حمزہ زیر لال، اذ، حمزہ پیش لال، اد۔ اد زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ۔ اد، اذ، اد نرمی سے لگائیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنے دیں گے۔ اد، حمزہ زبر را، اور حمزہ زیر را، اذ، حمزہ پیش را، ار۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ جب را ساکن سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اور اذ، ار، حمزہ زبر زا، از، سٹی والے حروف۔ حمزہ زبر زا، از، حمزہ زیر زا، از، حمزہ پیش زا، از، 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 از۔ یہاں پر ہم نرم حروف اور سیٹی والے حروف دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ از، از نرمی کے ساتھ، از، از سیٹی کے ساتھ، از، 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 از۔ تو ان دونوں میں فرق رکھنا ہے۔ حمزہ زبر سین، اس، حمزہ زیر سین، اس، حمزہ پیش سین، اس، 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 اس۔ حمزہ زبر شین، اش، حمزہ زیر شین، اش، حمزہ پیش شین، اش، 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 اش۔ حمزہ زبر صاد، اش، حمزہ زیر صاد، اش، حمزہ پیش صاد، اس، موٹا کریں گے اس، اش، اس، اس۔ دونوں کے ساؤنڈ میں فرق۔ اس، اس، اس،
اس بھائی اس حمزہ زبر شین اش، یہ ہو گیا. حمزہ زبر غاد او، حمزہ زیر غاد اذ، حمزہ پیش غاد اذ او اذ اذ. زبان کی سائٹ، زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑیں دائیں طرف ہوں یا بائیں طرف، جدھر ایزی لگے ادھر لگا لیں، یا دونوں طرف اگر لگا سکتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. او، اس کا مخرج زبان کی سائڈ اور اوپر والی 5 داڑیں. او ایو او، یہ دال اور زا دونوں کے درمیان میں اس کا مخرج ہے، اس کا ساؤنڈ الگ ہے، نہ یہ دال ہے پیور اور نہ یہ پیور زا ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے تو یہ صحیح ہوگا. او ایو او، حمزہ زبر طا اط، حمزہ زیر طا اط، حمزہ پیش طا اط 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 اط. حروف قلقلہ میں یہ شامل ہے، اس لیے ہم نے اس کو ہلا کر پڑھا. اط اط اط. حمزہ زبر وا او، حمزہ زیر وا اذ، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگانا. او اذ، حمزہ پیش وا او او اذ او، نرم کر کے پڑھنا اس کو. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری صرف سننا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی بار بار پریکٹس کرنا. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ہمیں نصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.